بخاری صاحب، آپ کی ساری پروڈکشنز ٹھیک ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. آپ نے جنگ کے آغاز سے ہی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی مقصد اپنا جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا اس جنگ کے اندر، اور الٹیمیٹلی جتنا پرولونگ کرے گا اس جنگ کو اتنا مزید امریکہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے، وہ اتنے تنگ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ صرف ہارموز کھلنے پر یہ جنگ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. میرے خیال سے آپ نے کافی حد تک سمنگ اپ کر دی ہے جو صورتحال ہے وہاں. تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ جتنی طوالت پکڑے گی اتنا ہی امریکہ کے لیے پیچیدگیاں اور مشکلات بڑھتی جائیں گی. آج جس صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو میرا دل چاہتا ہے کہ ٹرمپ کو فون کر کے کہوں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہم نے تو بہت پہلے مشورہ دیا تھا کہ بھائی یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے ہیں، اتنی دور سے بیٹھ کے آپ لڑ نہیں سکتے ہیں. ایران چھوٹی سی قوم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ لبنان جیسا یا شام جیسا سلوک کر لیں. بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑی قوم ہے، اور وہ انہوں نے اپنی ہمت اور اپنی شجاعت اور اپنی جواں مردی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ماڈرن وارفیئر کے دور میں بھی اگر قوم میں اتحاد ہو، اگر قوم میں ریزالو ہو، اگر قوم میں عزم ہو، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران نے پوری دنیا کی چھوٹی جو اقوام ہے ان کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ کوئی بھی اب کسی کو نہ بلی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی حاکمیت اور کسی کی خود مختاری کو چیلنج کر سکتا ہے. اس وقت جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، وال اسٹریٹ جرنل جو ہے یہ ایک امریکی اخبار ہے، اور اس کے بارے میں اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں میرے نہیں خیال کہ کہیں سوال اٹھایا جا سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنی خوفناک بات ہے، جو رٹ ٹرمپ نے، اس کے ہواریوں نے، اس کی جنگ مشینری نے، اس کے سینٹیکوم نے، اس کے پینٹاگون نے، اس کے وائٹ ہاؤس نے جاری رکھی ہوئی تھی کہ ہم نیوکلیر تہس نہس کر دیں گے، ہم اپنی شرائط پر جنگ کو بند کریں گے، وہ سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ ٹرمپ اب جوہری معاہدے کے بغیر بھی جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. I think it's a declaration that America has lost this war. کوئی مجھے تو ابہام نہیں ہے، جن کو ابہام ہے وہ بھی دور ہو جائے گا جلد، کیونکہ اب امریکہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے، وہاں سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کی کاسٹ جنگ کی اتنی انارمس ہے کہ مزید ان کو فنڈنگ کے لیے سینٹ میں، کانگریس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. یہ سب کچھ بھی وہاں امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور ہم نے کھلی آنکھوں دیکھا اور کانوں سے سنا ہے. ایک طرف سے یہ صورت ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اب ٹرمپ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کھول دے تو میں جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہوں. I think this is a second declaration of defeat. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ایران کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ ہلکی سی فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیں اور یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے. لیکن ایران اب ہارموز کے اوپر بھی 6 سخت شرائط. دیکھیے یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ 6 شرائط لگانے کا مقصد یہ ہے، اور اس سے یہ اظہار بھی ہوتا ہے اور دنیا کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ it is Iran which is dictating terms, not America. Just see, امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کھول دے، thank you very much, we are going back. ایران کہہ رہا ہے نہیں، یہ بغیر ان 6 شرطوں کے نہیں ہوگا. اب اس سے پہلے کہ میں 6 شرطوں پر آؤں جو آپ کو مزید یہ یقین دہانی کرائے گا کہ کون اس وقت اس جنگ میں فاتح کہہ لیجئے، لفظ آپ جو بھی مرضی، یا یہ کہہ لیجئے کہ کون جو ہے ترجیحی بنیادوں پر بہتر پوزیشن میں ہے، وہ ہم طے کرتے ہیں. اس کی طرف جانے سے پہلے 2-3 باتیں اور کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو جنرل ڈین کین جو ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا ہے کہ اس جنگ سے آپ جتنی جلدی نکل جائیں اتنا ہی امریکہ کے مفاد میں بھی ہے اور آپ کے مفاد میں بھی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جنگ بڑھانے کا نتیجہ الٹا نکلے گا. یعنی اگر ٹرمپ جنگ کو پرولونگ کرتا ہے تو اس سے امریکہ کی مزید تباہی ہوگی. یہ ایک امریکی جنرل کہہ رہا ہے، یہ کسی ایرانین سپوکس پرسن کا بیان نہیں ہے. دوسری طرف ٹرمپ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے مخالف تھے،
اور ان کا خیال تھا کہ صرف فضائی قوت کے ساتھ یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. لیکن جنرل ڈین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی زمینی فوج سے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے، جو کہ ٹرمپ بھی نہیں چاہتے ہیں، اور فضائی اور نیول قوت کا استعمال کر کے دیکھ لیا گیا ہے. لہٰذا ٹرمپ کو اب دیگر آپشنز پر غور کرنا چاہیے. بخاری صاحب یہ جو اب آ جاتے ہیں وہ 6 بالکل جی میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. دیکھیے 6 شرائط میں سے 3-4 تو بالکل ایسی ہیں جو ایک سٹینڈنگ پوزیشن ہے ایران کی. پہلی شرط یہ ہے کہ امریکہ اپنا رویہ، غور سے اس کو سننا اور سمجھنا ہے، امریکہ اپنا رویہ ٹھیک کرے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی لہجے اور زبان میں اس قوم کو دھمکایا نہ جائے، یعنی دھمکیوں کا رویہ جو ہے اس کو بند کریں، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی قوم کی توہین ہے. ذرا شرائط دیکھتے جائیے آپ. دوسری شرط یہ ہے کہ ایران اس کے اتحادیوں لبنان، یمن، فلسطین، عراق پر جنگ جو مسلط کی ہوئی ہے اس کا دائمی خاتمہ ہو. اگین اے ویری سیریس ٹرم. آگے چلیے. تیسری ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور ایران کے ارد گرد جہاں جہاں امریکی فوج بیٹھی ہوئی ہے اس کا انخلا ہونا چاہیے، یعنی اس کو وہاں سے واپس جانا چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ایران کا جنگ میں جو نقصان ہوا ہے اس کا پورا ہرجانہ دیا جائے اور غیر قانونی جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کا فوری طور پر خاتمہ کیا جائے. یہ کوئی ڈیفیٹڈ ملک کرتا ہے اس طرح کی شرائط عائد؟ بالکل ٹھیک ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ ایرانی قوم پر عائد تمام غیر قانونی پابندیاں جو ہیں جو پچھلے 47 برس سے جاری ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ جو نئی پابندیوں کی بکواس شروع کی گئی ہے ان کا بھی خاتمہ ہو. اور چھٹی، ایران کے منجمد اثاثے جو ہیں جو چرائے گئے ہیں یا ان پر قبضہ کیا گیا ہے ان کا فی الفور اجرا ہو. بخاری صاحب کیا امریکہ یہ شرائط قبول کرے گا یا پھر یہ نہ ہو کہ ایران میکسیملسٹ پوزیشن لیتے لیتے یہ گولڈن اپورچونٹی بھی ہاتھ سے کھو دے؟ دیکھیے اگر اپورچونٹی کے ہاتھ سے کھوئے جانے کا احتمال ہوتا تو ان شرائط کا لب و لہجہ یہ نہیں ہوتا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان شرائط کے جواب میں ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران سے محدود سطح کے مذاکرات کر رہے ہیں، دباؤ کی بجائے رویہ محتاط ہے. لک ایٹ دا سیم ٹرمپ جو سیولائزیشن تباہ کرنے نکلا تھا، جو ایران کو نیست و نابود کرنے نکلا تھا، جو نیوکلیر جو انسٹالیشن ہے ان کو اس کا دعوے دار تھا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، جنہوں نے میزائل پروگرام کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا، جنہوں نے کہا تھا ہم ان کی کوئی سویلین انسٹالیشن جو ہے باقی نہیں چھوڑیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم محدود، یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، محدود سطح کے مذاکرات کر رہے ہیں. دیٹ مینس یہ مذاکرات جنگ ختم کرنے کے لیے صرف اس حد تک محدود ہیں کہ آپ اپنا ہرمز کھول دیں، ہم کل واپس چلے جائیں گے. یہ ایکنالجمنٹ ہے ٹرمپ کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملہ کرنا شطرنج کے کھیل کی طرح سے ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ڈکٹیٹ کیا اور دوسرے نے کہا یس سر، تو وہ یس سر والے معاملے کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ شطرنج کے کھیل کی طرح سے اتنا پیچیدہ ہے ایرانیوں سے بات کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایران نے وقتاً فوقتاً ثابت کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب اندرونی طور پر بھی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ایران کے اندر ہو رہی ہیں جو کہ شاید امریکہ کے ساتھ جنگ کے حوالے سے کیا پالیسی ایران مستقبل میں اپنائے گا اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. محسن رضائی صاحب کی اپوائنٹمنٹ اور پھر اچانک سے مجتبیٰ خامنہ ای کے حوالے سے ایک ویڈیو کا منظر عام پر آنا، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیا ایران اب مستقبل میں امریکہ کو لے کر ایک ہارڈ لائن لینے والا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کا لب و لہجہ، ان کی پالیسیز تو ہمیشہ سے سخت رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ جو مسعود پزشکیان ہیں یا جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری پالیسیوں سے انہوں نے ہمیں اجازت تو دے دی ہے جی، لیکن اپنا ایکسپریشن آف جو جسے کہیے کہ اظہار مخالفت جو ہے وہ بھی انہوں نے کیا ساتھ ساتھ، لیکن انہوں نے سفارتکاری کو موقع دینے کی خاطر کچھ چیزوں پر اپنی آبزرویشن جو ہیں ظاہر کر دی، لیکن اس کے اوپر سختی سے عمل کرنے کی تاکید نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعوے دار تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ جو نیتنیاہو ناجائز اولاد ہے ٹرمپ کی، اور سمیت ٹرمپ اینڈ اس کی پوری کابینہ کے کئی مرتبہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے تو مجتبیٰ خامنہ ای کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے.
याद है ना आपको, बिल्कुल हम उस वक्त भी कहते रहे कि ऐसा नहीं है, और अब इस वीडियो ने तो मेरे ख्याल से तहलका मचा दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। खास तौर से पब्लिक इंटरेक्शन की भी जो है वो सुप्रीम लीडर के हवाले से बातें की जा रही है। बुखारी साहब, एक और बहुत अहम मामला गजा को लेकर नेतन्याहू और फिर पूरे इनफैक्ट मशरिक वुस्ता को लेकर ही नेतन्याहू एक स्पॉइलर का किरदार आप हमेशा से कहते रहे हैं वो अदा करता आया है। अब भी बोर्ड ऑफ पीस की जानिब से जो एक अमन मंसूबा है गजा को लेकर उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है नेतन्याहू ने। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू अब जितना भी डिनायल मोड में रहेंगे वो अमेरिका से अपनी हमायत खोते जाएंगे, और जो इंडिपेंडेंट यूरोप है, यूरोपियन ममालिक हैं या दूसरे अमेरिका के ममालिक हैं, कनाडा है, मतलब बेपनाह जो दीगर ममालिक हैं, उनमें भी उसकी हमायत में पहले ही बहुत वाज़ेह कमी आ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में उसको जो थोड़ी बहुत जो बाकी रह गई है वो हमायत भी उससे भी हाथ धो लेगा। अमेरिका जिसमें नेतन्याहू के मुखालिफ बात करना कभी एक जुर्म तस्वर किया जाता था, उस अमेरिका में के हर घर में नेतन्याहू के खिलाफ बात हो रही है, उनके पॉलिसी साजों में उसके खिलाफ बात हो रही है, कांग्रेस में उसके खिलाफ बात हो रही है। क्या पूरी कौम ने निकल के नहीं कहा था कि ये जंग हमारी नहीं, ये नेतन्याहू की जंग है? बिल्कुल, वो इजहार था कि वहां नेतन्याहू के बारे में नफरत जो है वो बढ़ रही है। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा अभी। आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, आप खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर रियलिटीज अब जो है वो तब्दील होती जा रही हैं, और इसी हवाले से एक बहुत अहम मामला दिफाई पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तय पाना